قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله. جزاک اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فضیلت الشیخ حضرت المحدث المسند مولانا محمد عبداللہ شجاع آبادی حفظہ اللہ وبارک فی اور دیگر فضیلت مآب علماء کرام، اساتذہ، مشائخ جو مجلس کی زینت ہے، اور عزیز القدر طلباء کرام جنہوں نے بخاری شریف پڑھی اور اس کی تکمیل کی ہے اور آج اس کے آخری حدیث کے درس میں تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ اس انتظامی دراسہ اور تعلیم کا مرحلہ مکمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر عملی میدان میں قدم رکھنے والے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ان کا تحصیل علم کا سلسلہ منقطع اور موقوف نہیں ہوگا، وہ جاری و ساری رہے گا. وہ یقین ہے انشاءاللہ. اور جو ہمارے احباب گرامی، ہمارے محترم بزرگ اور بھائی اور عزیز بیٹے اس مجلس میں تشریف فرما ہے، میں اس اجتماع پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم علم کی مجلس میں، ذکر کی مجلس میں اللہ کی توفیق سے اکٹھے ہیں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی متعلق گزارشات ہوں. یہ علم وہ قرآن مجید کا علم ہو یا وہ احادیث نبویہ کا علم ہو، یہ علم کی مجلس ریاض الجنہ کی مجلس ہوتی ہے. یہ جنت کے چمن اور جنت کے باغ کی مجلس ہوتی ہے. اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، فرمایا جب جنت کے چمن زاروں میں تمہارا گزر ہو تو وہاں سے اپنا دامن بھر لیا کرو، وہاں سے پھول لے لیا کرو. تو یہ علم اور ذکر کی مجلسیں
یہ جنت کی چمنزار ہیں، جنت کے باغ ہیں. اور ذکر جو ہے جس طرح اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنا، اس سے دعا کرنا اور اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کے کلمات ادا کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف و اظہار کرنا، یہ ذکر ہے. قرآن مجید بہترین ذکر ہے قرآن کی تلاوت. اسی طرح وہ علم جو شریعت کے احکام پر مشتمل ہے، جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور یہ اللہ کو محبوب اور مطلوب ہے کہ بندے اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کو بجا لائیں. اور اسی طرح جس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے پسند نہیں کرتے کہ وہ اس کا انتخاب کرے. اوامر و نواہی اور اللہ رب العزت کے فرائض محرمات، ان کو جاننا یہ بھی ذکر ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے. اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرائض ہیں، اللہ رب العزت کے مقرر کیے ہوئے فرائض ہیں اور اللہ کے متعین کیے ہوئے محرمات ہیں. ان کو جاننا یہ بھی ذکر ہے. اس لیے کہ جب انسان انہیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو یہ قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے، شرع اللہ، اللہ نے مقرر کیا ہے، حرم اللہ، اللہ رب العزت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. اللہ کا نام اس فعل کی، اس امر کی، اس حکم کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اور بندوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں، اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہ اللہ کا ذکر ہے. تو علم کی مجلس بھی ذکر ہوتا ہے، علم کی مجلس بھی ذکر کی مجلس ہے، اور قرآن کی تلاوت کی مجلس بھی ذکر کی مجلس ہے. اور حدیث نبوی یہ بھی وہی ہے، حدیث نبوی یہ بھی وہی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. سورۃ الاحزاب میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعن الصحابیات، ان سے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہارے گھروں میں جو پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور وہ حکمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو قرآن کی تفسیر اور بیان ہے، اس کا ذکر کرو، یعنی اسے یاد رکھو، اس کا ذکر کرو اور اس کو آگے بھی منتقل کرو. تو یہ آیات اللہ پڑھنا سننا یہ بھی ذکر ہے، اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا سننا یہ بھی ذکر ہے. تو ذکر کی مجلس میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اللہ رب العزت کا نام سننے کے لیے، اس کا پیغام سننے کے لیے، اس کا دین سمجھنے کے لیے، اس کی شریعت کو جاننے کے لیے، تو یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے. اور ذکر کی مجلس کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ذکر کی مجلس کو فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جہاں انہیں یہ مجلس ملتی ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور پھر ان کے پرے ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ تمہارا ہدف اور تمہارا مقصود یہاں موجود ہے. آس پاس کے فرشتے جو اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے سوا ان فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، بے شمار اللہ کے فرشتے ہیں. تو وہ اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ان کی پرے اور ان کی یہ صفے اور ان کے یہ مجموعے یہ ایک کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. فرشتے گھیرتے ہیں اس مجمع کو، اور اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان یہ ان پر اترتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت برستی ہے ان کے اوپر. اور یہی بہت بڑی فضیلت تھی، لیکن اس سے بھی عظیم تر فضیلت یہ ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا اللہ نام لے کر اپنے فرشتوں میں ذکر کرتا ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کو سعادت سمجھنا چاہیے اور باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے.
اور پوری طرح متوجہ اور مشتاق ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ ہم لوگ عام طور پر اب علم کی مجلسوں کی قدر نہیں کرتے، علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم ایسی چیزوں کے عادی اور ایسی چیزوں کو ترجیح دینے والے بن گئے ہیں جن کے اندر ہماری ایسی چیزوں کی تسکین کا سامان ہوتا ہے، یا تو کان کو کوئی آواز اچھی لگتی ہے، کوئی سر اچھی لگتی ہے وہ سنتے ہیں، یا کوئی فنکاری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، یا کوئی چٹکلے سناتا ہے ہنساتا ہے، یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رلاتا ہے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے رو لیا اور اس کے بعد بے شک صبح کی نماز بھی نہ پڑی۔ تو ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، علم سے دور ہو گئے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دین اسلام یہ علم کا دین ہے، یہ بے علمی کا دین نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کا دین نہیں ہے، یہ طرزوں اور لے اور سر اور دھن کا دین نہیں ہے، یہ دین علم کا دین ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، واللہ وہ ہے سبحانہ و تعالی جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ یہ العلم ہے، یہ العلم ہے، اللہ اکبر، یہ حق ہے، یہ علم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو العلم قرار دیا ہے۔ العلم یہ ہے اصل علم جو اللہ نے وحی کی صورت میں اتارا ہے۔ تو اس لیے علم کے ساتھ، علم کی مجلسوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ آج ہم دن بدن انحطاط کا شکار ہیں، علمی سطح بھی کمزور ہو رہی ہے، علماء گھٹ رہے ہیں، جو موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے ان کے ساتھی، ان کے ساتھ پڑھانے والے، ان سے پڑھنے والے کتنے رخصت ہو گئے۔ مولانا محمد رفیق حسنی رحمہ اللہ ہمارے دوست تھے، مولانا عبدالحی صاحب جامعہ محمدیہ میں، اسی طرح مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ملتان کے محدث تھے مولانا عبدالتواب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حضرات۔ آج یہ چمن خالی ہو گیا اور ان کی جگہ لینے والے لوگ تیار نہیں ہو رہے، ان کی جگہ لینے والے لوگ تیار نہیں ہو رہے۔ اس لیے یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ان جانے والوں کی جگہ لینے کے لیے ہم تیار کریں، جگہ لینے والے ان کے خلف تیار کریں۔ اللہ اکبر، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ بڑے محقق عالم ہیں، انہوں نے اس کی تخریج کر کے اس کی شرح کے اندر ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس کی اسانید جمع کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحت کے درجے تک پہنچتی ہے، اور یہ مستند حدیث ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، کہ اس علم کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانے والوں کے جانشین بنتے ہیں۔ من كل خلف، جو سلف چلے گئے ان کے خلف، بہترین جانے والوں کے بہترین جانشین اور ان کی جگہ لینے والے ہونے چاہیے۔ یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل فرمائی، فرمایا یہ جو علم حاصل کرتے ہیں یہ عادل ہوتے ہیں، یہ نیک ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، یہ پکار ہوتے ہیں، لكل خلف عدوله، اور ان کی ذمہ داری ہے ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعبیر الجاہلین۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس دین کی حفاظت کرنا، اس دین کو محفوظ رکھنا، جیسے یہ دین اللہ نے اتارا تھا اور پھر یہ اس امت کے اندر منتقل ہوا ہے صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، اتباع تابعین کے ذریعے، فقہائے محدثین کے ذریعے، فقہائے مجتہدین کے ذریعے، اور پھر ان کے جو سلسلے آگے چلے ہیں اور یہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اس دین کی حفاظت کرنی ہے علماء نے۔ علماء نہیں ہوں گے تو دین مٹ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کے ساتھ محبت کرنا، علم کے ساتھ محبت کرنا، علم کے مراکز کے ساتھ محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اس لیے میں درد کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہم جلسوں کے اوپر بڑا خرچ کر لیتے ہیں، کانفرنسوں کے اوپر خرچ کر لیتے ہیں، بلڈنگیں بنانے کے اوپر، تزئین و آرائش کے اوپر، پتھر لگانے کے اوپر اور قالین بچھانے کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ہم نہیں فکر کرتے۔ لیکن اگر علماء اور طلباء پر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم کہتے ہیں نہ بھیجنے کے اوپر خرچ کرنے کی لوڑ۔ نا 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 نا، یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دین زندہ ہے، دین قائم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم سے محبت کرو، یہ علم بہت بڑی دولت ہے،
جس کو اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ نواز دیا، اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے۔ اور جو اس علم کے خادم ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ان سے منقول ہے، ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان علم و فضلہ میں نقل کیا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور بھی صحابہ سے اس کے الفاظ منقول ہیں۔ ان کا قول ہے کن عالما او متعلما، عالم بن جاؤ بڑی قسمت کی بات ہے، متعلما یا متعلم بن جاؤ، او مستمعا یا علم اور تعلیم کی مجلس میں آ کے سننے والے بن جاؤ، مستمعا، او محبا یا یہ جو علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے، ان کا ادب اور احترام کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامس، یہ جو 4 کیٹیگری ذکر ہوئی ہیں ان میں سے کسی کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرو۔ 5ویں میں گئے یعنی ان سے عالم بھی نہیں، متعلم بھی نہیں، سننے والے بھی نہیں، محبت کرنے والے بھی نہیں، تباہی کی طرف چلے، تباہی کی طرف چلے۔ اس لیے علم کے ساتھ محبت کریں، علماء کے ساتھ محبت کریں، طلباء کے ساتھ محبت کریں، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کو سعادت سمجھیں۔ ہم اللہ اکبر جو بڑی آواز بلند کر کے، اور اس کے ساتھ یہ ہمارے ساؤنڈ والے اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ اس چیز کو بڑھا کر دیواروں کو لرزاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ یار کیا خطیب ہے یہ۔ اور جہاں علم کی بات ہو تو عوام سننے والے تو بیچارے سننے والے، ان کو تو دلچسپی کیا ہونی ہے، ہمارے طلبا بھی اونگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو علم کے مشتاق بنو، علم کے مشتاق بنو، علم اصل چیز ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ سچے ایمان والوں کو عظمتیں اور رفعتیں نصیب کرتے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ بہت عظمت، بہت رفعت، بہت بلندی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ شان اور کرامت کے ساتھ ان کو نوازتے ہیں، علم والوں کے درجے بلند کرتے ہیں۔ اس لیے میں عزیز طلبہ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس بات سے دل برداشتہ نہ ہو کہ قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، اور آپ اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کریں، علم کے اندر پختگی حاصل کریں۔ شیخ صاحب نے تصویر کروائی، بیٹے نے عبادت پڑھی، اپنی عبادت کو صحیح کریں، اپنے فہم کو صحیح کریں، دین کے اندر تفقہ پیدا کریں، دین کے اندر رسوخ پیدا کریں، دین کے اندر، دین کے علم کے اندر تمکن پیدا کریں کہ یہ جو فتنے ہیں ان فتنوں کا ہم مقابلہ کر سکیں، عمل کے اندر پختگی پیدا کریں، اور اپنے اندر حکمت، علم اور اس علم کے اندر گہرائی اور رسوخ اس کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ دین زندہ رہے گا۔ اور یہ جو کتاب ہے جس کی آپ نے آج آخری حدیث پڑھی ہے اور اس کے بارے میں گفتگو سننے کے لیے آپ تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، یہ کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ جامع کتاب ہے، یعنی دین کے جتنے ابواب ہیں، عقیدہ اور ایمان، عبادات، نماز، اس کے متعلقات، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنی عبادات ہیں یہ سب اس کتاب کے اندر ہے۔ عقیدہ اور ایمان، علم، یہ بھی اس کتاب میں ہے، عبادات بھی اس کتاب میں ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، اعتکاف، اور اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، اور اسی طرح نماز، نفلی نماز، فرضی نماز، سورج کے گرہن کی نماز، چاند کے گرہن کی نماز، بارش کے لیے نماز، جنازے کی نماز، یہ سارے اور اس کے متعلقات، طہارت وغیرہ کے، قبلے کے، اذان کے، یہ سارے اس کتاب میں ہیں۔ یہ جامع کتاب ہے، اور صرف عبادات کے اندر ہی نہیں بلکہ معاملات کے اندر بھی۔ حیران ہو جاتا ہے آدمی جب دیکھتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیوع کے اندر کتنی توسیع، توسع کے ساتھ ابواب بیوع کو بہت توسع کے ساتھ اکٹھا کر دیا، معاملات، بیع اور شراء کے معاملات بھی ہیں، اور اللہ اکبر، حوالہ، کفالہ اور مظالم، جھگڑا ہو جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، اور پھر زراعت کے متعلق، مساقات کے متعلق اور سلم کے متعلق، یعنی بیع اور شراء کے جتنے ابواب ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے، حالانکہ یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، انسان کی دینی معلومات کے لیے ابتدائے آفرینش، بدء الخلق،
اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر انبیاء کا تذکرہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس کا بیان ہے، اور پھر قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے فضائل اور قرآن کے متعلقہ مسائل، اس کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے فضائل، ان کے مناقب، اس کا بیان اور تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر آنے والا جو وقت ہے، آج جو وقت ہے اس کے متعلق تو مسائل بیان فرمائے، اور جو آنے والا زمانہ ہے اشراط الساعہ، فتن، قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں، اور جو اس دنیا کے اندر فتنے رونما ہونے والے ہیں ان کے اندر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد موت کے بعد برزخ کے معاملات، برزخ کے معاملات، پھر حشر کے معاملات، حساب کے معاملات، جنت اور دوزخ کے معاملات، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے اہل علم کے حلقے میں 8 موٹے موٹے شعبے ہیں، بڑے بڑے شعبے ہیں جو پورے کے پورے اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور اس کتاب کو یہ اللہ رب العزت نے امتیاز اور شرف بخشا ہے کہ امت مسلمہ کے علماء کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد یہ صحیح ترین کتاب ہے، یہ صحیح ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد، اور قرآن مجید پہلی آسمانی ساری کتابوں کے اندر جو تعلیمات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھیں ان کو بہتر اور مکمل شکل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر کے محفوظ کر دیا اور امت مسلمہ کا دستور بنا دیا۔ یہ پہلی ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے قرآن، اس میں سارے آسمانی صحیفوں کی تعلیمات جمع ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسانید لکھے گئے، جوامع لکھے گئے، اجزاء لکھے گئے، مصنفات لکھے گئے، موطئات لکھے گئے، یہ سارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھے، اور ان کے اندر جو کچھ بکھرا ہوا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اکبر بڑے بڑے لمبے سفر کر کے، بڑے بڑے اساتذہ کے پاس جا کے، ہر ہر جگہ پر پہنچ کر یہ سارا علم سمیٹا اور جمع کیا، جمع کر کے 16 سال لگائے، اور 6 لاکھ احادیث اور روایات ان کے سامنے تھے، اور ان میں سے انتخاب کر کے پھر یہ کتاب مرتب کی ہے، اور اس کے اندر ان پہلی کتابوں کا سارا علم کا نچوڑ جمع کر دیا۔ یہ علم کا نچوڑ ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر آپ اچھے طرح سے پڑھیں، اور پہلے تو علماء کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ 3 4 استادوں کے پاس جا کے بخاری پڑھتے، اپنی جگہ پر جہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں پڑھی، پھر اس سے بڑے استاد کے پاس چلے گئے، اور پھر بڑے استاد کے پاس چلے گئے۔ ہم نے دیکھا حضرت حافظ گودبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ بخاری پڑھنے آیا کرتے تھے، ہمارے شیخ صاحب بھی ان کے شاگرد، تو تیسری دفعہ جا کے اسے بخاری پڑھتے تھے لوگ، اس لیے کہ بخاری کے علوم جو ہیں اور بخاری کی جو فقہ ہے یہ ایک دفعہ سرسری گزر جانے سے نہیں آتا، اس کے لیے تو انسان کو ضرورت ہے تعمق کی اور تمعن کی، گہرائی میں جائے اور گہری نظر کے ساتھ اور گہری سوچ کے ساتھ پڑھے، یہ ضروری ہے۔ اور میں عزیزوں سے یہ عرض کروں گا کہ عزیزان گرامی، آپ آج کل دور جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فارغ ہوئے اور جاب ڈھونڈو، اور پھر جاب جو ہے وہ بھی کوئی ایسی ہو کہ ذرا آدمی آسودہ ہو جائے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھانا تو یہ کام جو ہے نا مشکل ہے، اور کوئی اتنی قدر بھی نہیں ہوتی اور اتنی وسعت بھی نہیں ہوتی، اس لیے پھر دوسری لائن میں لوگ نکل جاتے ہیں، اور وہ لائن صرف باتیں یاد رکھنے اور باتیں کرنے کی لائن ہے، علم کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے علمیے جنم لیتے ہیں کہ خطیب ہیں لیکن ایسی کچی اور ایسی غلط باتیں کر جاتے ہیں جو ہمارے منہج کے دین کے جو اساس ہے اس کے اوپر وار ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں زبان کھول دیتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح کی ہزہ سرائی اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس سے ان کی توہین ہوتی ہے، تنقیص ہوتی ہے، تو دین کی بنیاد لے جاتی ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں لوگوں کے اندر بدگمانی پھیل جائے، اور جن لوگوں نے اس دین کی عمارت کو کھڑا کر کے اس دین کی پھیلاؤ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کو مشرق و مغرب تک پہنچایا ہے، ان کے بارے میں ہماری زبانیں کھل جائیں اور ہم ان کو تانے دینے لگے اور ان کے اوپر ہم دشنام بھیجنے لگے اور ان کی تشنیع کرنے لگے اور ان کی تنقید اور توہین کرنے لگے، تو جو دین منتقل کرنے والے ہیں وہ تو غیر معتبر ہو گئے، تو دین کیا رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف وطول،
جو عادل ہیں وہ اس دین کے حامل ہیں، اور جن کے ذریعے یہ دین پہنچا ہے عملاً، اس دین کی سیادت ریاست حکمرانوں کے ذریعے، اور اس دین کا علم و عمل علماء اور عوام کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے، ان کے بارے میں جب ہم نے زبان کھول لی اور ان پر تان شروع کر دیا تو یہ علم بھی گیا، یہ عمل بھی گیا، ہم عوام ہو گئے۔ اسی لیے جن لوگوں نے ان کے اوپر زبان کھولی ہے، آپ ان کی زندگیوں کے اندر جھانک کے دیکھ لیں، خدا کی قسم ان کے پاس دین کا کوئی رنگ نہیں، ان کے چہرے بھی سیاہ ہے اور ان کی تاریخ بھی سیاہ، کچھ نہیں نصیب ان کو۔ اس لیے یہ کمزور علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، پڑھا نہیں ہے، اور عربی زبان پڑھنے کی اور عربی زبان کو سمجھنے کی صلاحیت، اردو کی کتابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اردو میں علم ہے، علم تو عربی میں ہے، عربی کے اندر تمکن ہونا چاہیے، عربی کے اندر رسوخ ہونا چاہیے، اور جو اہل علم ہے ان کی کتابوں کو پڑھنے کی امتحان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، علم کے اوپر توجہ، تعلم۔ اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہی تو بات کہی ہے کتاب العلم کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا، تفقہوا قبل ان تصوروا، اور ذمہ داریاں آنے سے پہلے کہ لوگ علاقے کے آپ سے آ کے مسئلے پوچھیں گے، آپ کو شیخ الحدیث کی مسند پیش کی جائے گی، آپ کو کسی مدرسے کے اندر شیخ التفسیر بنایا جائے گا، فقہ کی کتاب آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ پڑھاؤ حضرت جی، تو اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر کیا تعلیم لگائی؟ فرماتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، شیخ الحدیث بننے کے بعد بھی پڑھتے رہنا، پھر بھی مطالعہ کرتے رہنا، پھر بھی اپنے علم کی تاثیر کو جاری رکھنا، بند نہ کر دینا، روک نہ دینا، وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تعلموا، سیکھو، علم سیکھ لے، انسان کو ساری عمر طالب علم رہنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے بھی تعلیم دی، اور اللہ کے بھیجے ہوئے معلم قدس جبریل امین نے بھی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم کا کیا کہا؟ وَعَلَّمَ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس علم سے نواز دیا۔ اور معلم قدس علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، بڑی طاقت اور قوت والا فرشتہ جس کی طاقت اور قوت کا اندازہ اللہ ہی جانتا ہے، اتنی طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، وہ پوری زمین کو ایک پار کے ساتھ اٹھا کے الٹا کے رکھ دے۔ اللہ رب العزت نے ایسی طاقت دی ہوئی ہے فرشتے، پہاڑوں کو اٹھا کے رکھ دے۔ اللہ اکبر، تو بڑی طاقت والا علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، معلم قدس نے سکھایا، اللہ نے بھی سکھایا، اور اللہ کے حکم سے فرشتے نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سیکھ کر آگے سکھایا۔ اور اس کے باوجود اللہ رب العزت نے دعا کیا سکھائی؟ رب زدنی علما، اللہ میرا علم بڑھا، اللہ میرا علم بڑھا۔ اس لیے بیٹو علم کی تاثیر کو موقوف نہیں کرنا، متعلم رہنا ہے۔ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حافظہ نہیں ہے، یہ حافظہ موبائل میں خراب کر دیا، ہم یاد نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں موبائل میں ٹچ کر کے دیکھ لیں گے، ڈھونڈ لیں گے، نکلا ہے۔ نہیں، علم جو ہے وہ سینے کا علم ہوتا ہے، علم سفینے کا علم نہیں ہوتا۔ سفینے ڈوب جاتے ہیں، لیکن جو سینے کا علم ہو یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور ان کو یہ امتیاز دیا اللہ رب العزت نے۔ وہ کہتے تھے کہ کتاب و سنت کے اندر سارے مسائل کا حل موجود ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت کے بعد، پوری زندگی کے مسائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری ان کے پیش رو ہے، ان سے پوچھا گیا کیا انسان کی زندگی میں جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے؟ کہنے لگے بالکل موجود ہے۔ کہنے لگے معلوم بھی ہو سکتا ہے، کہنے لگے معلوم بھی ہو سکتا ہے، اور علم والے بھی موجود ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، ان کے سامنے زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور آج ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی جو ہے جواب نہیں ہے، یہ نئے نئے مسائل ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیزو ہمارا تفقہ کمزور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، یہ تفقہ کو کمزوری ہے۔ اور من يريد الله به خيرا يفقهه، تفقہ ہونا چاہیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے، سید الفقہاء تھے، اپنے دور میں افقہ خلق اللہ تھے۔ اللہ اکبر، ہم ان کے وارث ہیں۔
یہ کتاب پڑھنے والے ہیں اور ہم فقہ سے بے بہرا رہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دین کی فقاہت ہونی چاہیے. دین علم ہے اور علم کے ساتھ عمل بھی ہے. ودین الحق ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق. بارک اللہ. ودین الحق، سچی فرما برداری. سچی فرما برداری کیا ہے؟ جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرنا. جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرنا. یہ نہیں کہ انسان صرف علم لیے پھرے اور عمل کوئی نہیں. معلومات، یہ معلومات تو یقین جانیے یہودیوں کے پاس بھی ہے. اسلامیات کی چیز کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، امریکہ کے اندر، یو کے اندر، انگلینڈ کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اسلام کی چیز ہے، اسلامیات کی چیز ہے. اور وہاں یہودی بیٹھے ہوئے، عیسائی بیٹھے ہوئے، ملحد بیٹھے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، معلومات ہیں ان کے پاس. آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ الحجج المفارس اور مفتاح کنوز السنہ. 37 لاکھ سال لگا کے ان لوگوں نے انڈیکس تیار کیا حدیث کو تلاش کرنے کے لیے. علماء نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا. تو یہ معلومات تو ان کے پاس نہیں ہے. تو کیا یہ معلومات ان کو کچھ فائدہ دیں؟ ان کے اوپر حجت بنے گی یہ کہ ان کو پتا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں. اور ہم بھی ایسے بد نصیب ہو جائیں کہ معلومات ہماری جو ہے وہ ہمارا علم ہمارے خلاف حجت بن جائے. نہیں، عمل کے اوپر بھی توجہ، عمل کے اوپر بھی توجہ. اور یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ اکبر، تو یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی میں اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ کمزوری، نہیں، خیر ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر انسان جہاں کھڑا ہو، جہاں بھی انسان کھڑا ہو، وجبرنی، یا اللہ میری کمیاں کوتاہیاں پوری کر کے ورفانی، مجھے اور اونچا کر. یہ راستہ ہی ایسا ہے، یہ راستہ ہی ایسا رفعتوں کا راستہ ہے. جب انسان اوپر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں بڑا پیچھے ہوں، نیچے دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ نے کہا سے کام ہو جاتا، اللہ نے کہا سے کام ہو جاتا. تو مجھے آپ سے بڑی توقعات ہیں انشاءاللہ العزیز، اور قوم کو آپ سے توقعات ہیں. آپ ان توقعات کو پورا اترنے کی کوشش کریں، علم کے اندر پختگی اور رسوخ حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ان اداروں کو جزائے خیر دے جو یہ علماء کی تیاری کے اوپر اور علماء کے اعداد کے اوپر اور علماء کو تربیت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ تیار کر کے میدان عمل میں لا کے اتار رہے ہیں. یہ ادارے ہمارے تقدیر کے مستحق ہیں اور ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور انہیں مضبوط کرنا چاہیے. تو یہ کتاب جو ہے بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ پہلی کتابوں کی جامع کتاب ہے. اور کمال اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صحیح کا انتخاب کیا. کہتے ہیں میں نے اس کتاب میں صرف جو میں نے صحیح سمجھی ہیں وہی میں نے اس میں درج کی. ہاں، لیکن وہ صحیح ہیں المسند، جن کی سند ذکر کی ہے اس کتاب میں، یا دوسری جگہ اس کی سند موجود ہے. وہ جو مسندات ہیں وہ صحیح ہیں. جو معلقات ہیں جو انہوں نے یذکروا یا جو قالا کے ساتھ یا قیلا کے ساتھ نقل کی ہے وہ بعض اوقات کمزور بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معلقات کے لیے بھی ایک مستقل کتاب لکھی اور بخاری کی شرح بھی لکھی اور بڑی عظیم شرح لکھی. اور یہ میں اہل علم کے لیے یہ بات مناسب نہیں سمجھتا کہ علماء جو ہیں وہ ترجمے والی کتابوں کی طرف رجوع کریں. ترجمے والی کتابوں کی طرف رجوع علماء کو نہیں کرنا چاہیے. علماء کو براہ راست اصل کتابوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ ترجمہ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مشکات کو مشکوک پڑھتے ہیں. مشکات کو مشکوک پڑھنے والے جو ہے نا، یہ ترجمے ان کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے لیے یہ ترجمہ نہیں ہوتا. آپ کو تو اصل صحیح کتابوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنے اندر پختگی پیدا کرنا چاہیے. تو خیر، اللہ اکبر، یہ کتاب صحیح ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر، اور یہ باسند ہے. بتایا ہے کہ یہ بات مجھ سے کس نے بتائی، اس کو کس نے بتائی، اس کو کس نے بتائی، اور اس کو کس نے بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عالی سند ہے وہ ثلاثی ہے، وہ ثلاثی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد اور صحابی، رسول، 3 واسطوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس سے نبی بھی ہیں، رباعی سندیں بھی ہیں، خماسی سندیں بھی ہیں. اور اس طرف ہم نہیں جائیں گے اس لیے کہ پھر وہ فنی قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، ذرا اس میں لوگوں کے لیے پھر تھوڑی سی بات جو ہے باری ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ادھر نہیں جائیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 شخصیات کا واسطہ ہے کہ ان کی عالی سند ہے اور وہ اللہ کے رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اور انہیں اپنا تعلق اور اپنی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کی ہے.
اور یہ تعلق اور یہ نسبت اور یہ سند کا لگاؤ اور یہ وابستگی، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ہمارے شیخ صاحب ماشاءاللہ مسند الوقت ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان سے اجازہ لیا ہے، انہوں نے ان کی سند کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنا، یہ ہمارا سلسلہ ان کے ساتھ جڑا رہے، اور یہ جو ان سے چیز آئی ہے اس واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو ان کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اور انسان جب تک ان سے جڑا رہے، عقیدے کے اندر ان پر ایمان، عمل کے اندر ان کی اطاعت اور اتباع، اور علم کے اندر ان سے جو علم لیا گیا ہے اس کو سنتا رہے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی، اس کی بھی سند ہے، اس کی بھی سند ہے، اب قرآن جو ہے وہ سند دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی رحمت فرمائے ہمارے بھائی قاری محمد ادریس صاحب آصف رحمہ اللہ وقال اللہ درجاتہ فی العلیین، بہت ہو گئے، ان کے پاس بڑی عالی سند تھی۔ اسی طرح قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے بھائی محترم فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم صاحب بن محمد رحمت حافظہ اللہ وبارک فیہ وقار اللہ طول حیاتی، یہ ماشاءاللہ ان کے پاس قرآن مجید کی سند ہے، اور ہمارے پاس بھی تو سند موجود ہے کہ ہم نے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، اس نے فلاں سے پڑھا، اور یہ بات حضرت علی تک پہنچتی ہے، عثمان تک پہنچتی ہے، ابی بن کعب تک پہنچتی ہے، انہوں نے رسول اللہ سے پڑھا، رسول اللہ نے جبریل سے سنا، جبریل نے اللہ سے سنا، یہ اللہ کے ساتھ۔ یہ سند جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اور یہ دنیا میں اور کسی امت کے پاس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور آج ہم جو جڑے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کتابوں کے ذریعے، محدثین اور علماء کے ذریعے، یقین جانیے یہی علماء کا امتیاز ہے، اور جن لوگوں نے علماء سے نہیں پڑھا ان کی سند نہیں ہے، منقطع سند ہے ان کی، ذرا اشارہ سمجھیں، اور منقطع ضعیف ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، ان کی سند نہیں ہے، انہوں نے پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو سافٹ لیا ہوا علم ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھنا ضروری ہے، استاد سے اجازت لینا ضروری ہے، اس سے سند لینا ضروری ہے، المسند۔ اور یہاں میں ایک بات اپنے جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہ المسند، سند کا معنی ہوتا ہے حوالہ، سند کا معنی ہوتا ہے حوالہ، کہ یہ چیز جو تم کہہ رہے ہو یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا ماخذ اور مصدر کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، حوالے کے بغیر بات نہ قبول کرو۔ اور یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ ان کے ہر مسئلے کا حوالہ موجود ہے، قرآن سے اور حدیث سے، صحابہ اور تابعین سے، ائمہ محدثین سے اور فقہاء مجتہدین سے، ان کے پاس حوالہ موجود ہے۔ یہ بزرگوں سے سنا ہے اور حکایت ہے اور نقل ہے اور کہتے ہیں اور سنا گیا ہے، یہ نہیں چلتا یہاں، اس لیے کہ دین کے اندر یہ نہیں چلتا، دین کے اندر حوالہ مستقل ہونا چاہیے، پکی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دین العلم، یہ دین علم ہے، اور علم وہی ہوتا ہے جو پکی بات ہو، الحق، ثابت، پختہ، سچی، یقینی۔ تو یہ مسند ہے کتاب، اس کے اندر سندیں بیان ہوئی اور مختصر ہے، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے وہ قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کے عام کی تخصیص ہے، مطلق کی تقیید ہے، کسی مبہم کا بیان ہے، کسی مشتبہ چیز کی توضیح فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ساتھ۔ تو یہ قرآن کا بیان ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر یہ ذکر اتارا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اس کو کھول دیں، واضح کر دیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، سورۃ النحل میں کیا فرمایا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا اس کی ہم وضاحت کریں۔ تو اختلاف کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنا، یعنی سمجھنا کہ جو لوگوں کا اختلاف ہے اس کے اندر وضاحت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے، جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہی کہتے تھے، عمل اور قول میں تضاد نہیں تھا۔ اس لیے سنت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ حدیث سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو لوگوں نے نیا فلسفہ تراشا ہوا ہے کہ حدیث تو حجت نہیں ہے، وہ تو تاریخ ہے، اور سنت جو ہے وہ حجت ہے، یہ جہالت ہے، یہ فتنہ ہے اس دور کا، یہ جہالت کا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کے ہاں یہ جو علماء ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پہ بیٹھ کے درس دینے والے ان کی قدر نہیں ہے. یہ سکالروں کو دیکھتے ہیں, دانشوروں کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں, پروفیسروں کو دیکھتے ہیں, اور ان علماء کو نہیں دیکھتے جن کا تزکیہ اللہ نے اس طرح کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ان کو نہیں دیکھتے, ان کی وہ کیا قدر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, دانشور ہو, سکالر ہو. مجھے نہیں یہ باتیں اچھی لگتی. آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے پسند نہ کیا, نہ پسند کیا کریں. عالم ہونا اور شیخ ہونا یہی بڑی بات. دین کا شیخ ہو, اللہ اکبر, لوگوں کے لیے محترم ہو, لوگوں کے لیے بڑا ہو, اور دین کا عالم ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ نے کہا کہ یہ خشیت کا پیکر ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے علم کے وارث ہوتے ہیں. میرے ممبر کے بھی یہ وارث ہیں, میری مسند کے بھی یہ وارث ہیں, میرے مسئلے کے بھی یہ وارث ہیں. عالم ہونا بہت بڑی چیز ہے. تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ بالکل غلط ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنن و ایامی, آپ کی حدیث کی بنیاد بھی وہی کے اوپر ہے اور آپ کے عمل کی بنیاد بھی وہی کے اوپر ہے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کا قول دین کے اندر وہی ہے, دین کے اندر آپ کا قول وہی ہے, اور جو آپ عمل کرتے تھے دین میں اس کی بھی اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو صرف وہی کی پیروی کرتا ہوں. عمل بھی وہی کے اوپر, قول بھی وہی کے ساتھ, قول بھی وہی کے ساتھ, یہ بھی وہی ہے. اور اسی لیے پھر امام بخاری کو ایام ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی سیرت, آپ کی تقریرات بھی اس میں ذکر ہوئی کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا, اس کی تصویر اور تقریر فرمائی, اس کو برقرار رکھا, انکار نہیں کیا. وہ بھی حجت بن جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا گیا, اللہ کے رسول سے سب کے سامنے کیا گیا. تو یہ میں نے اس لیے بات کر دی آپ کے لیے, تو یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی آپ کی, تو جانی پہچانی ہوئی بار بار کی سنی سنائی ہوئی بات ہے. جو ہمارے بھائی آتے ہیں ان کی میں نے رہنمائی کے لیے اور ان کے ذہن میں اس بات کو تازہ کرنے کے لیے یہ چیز دوہرا دی ہے, تاکہ وہ بھی یہاں سے کچھ چیز لے کے. اور خاص طور پر آج کل جو سوشل میڈیا کا لوگوں نے ان سے دین سیکھنے اور دین لینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نا, علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے, گوگل کی طرف رجوع کرتے ہیں, یوٹیوب کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور پھر وہ انسان کو بھول بھلیوں میں ڈال دیتے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, ایسے کہتے ہیں, ایسے کہتے ہیں. نہیں, علم اس طرح ہونا چاہیے, علماء سے ہونا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دین کے بارے میں اہل ذکر سے. اور اہل ذکر کون ہے؟ جنہوں نے پڑھا ہے, ان کے سینے میں محفوظ ہے, ان کی زندگیوں میں محفوظ ہے, وہ ہے اہل ذکر, وہ ہے اہل ذکر, وہ ہے دین کے بارے میں علماء. تو خیر یہ تمہیدی بات تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جو کتاب کی ابتدا کی ہے وہ وہی سے کہ دین کے علم کی بنیاد وہی ہے, اور وہی اللہ رب العزت کا علم ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے. اور العلم یعنی وہ علم جو قطعی, یقینی, سچا, برحق ہے, جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں, وہ اللہ رب العزت کا علم ہے. باقی جو لوگوں کا علم ہے یہ ظاہر کا علم ہے, یہ گمان کا علم ہے, یہ اندازوں کا علم ہے, یہ تخمین کا علم ہے, یہ تصور اور تخیل اور توہم کا علم ہے. لیکن جو علم حق ہے, علم یقین ہے, علم صدق ہے, وہ اللہ رب العزت کا علم ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس لیے العلم جو ہے, لوگ اس دور کو کہتے ہیں یہ سائنس کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کو سائنس کا دور کہتے ہیں, لیکن اس کائنات کے متعلق جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے یہ برحق اور صحیح ہے. تجربے بدلتے رہتے ہیں, تجربے بدلتے رہتے ہیں, نظریے بدلتے رہتے ہیں, ٹیکنالوجی کے اندر دن بدن تبدیلی آتی رہتی ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جو ٹیکنالوجی تھی اب اور ہوگی, تو 2 سال بعد اور ہو جائے گی. لیکن یہ علم جو اللہ نے وحی کے ساتھ اتارا ہے, جو پہلے دن تھا, سارے نبیوں کے لیے وہی رہا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہی رہا, ہمارے لیے بھی وہی ہے, قیامت تک وہی رہے گا. یہ بدلنے والا ہے, یہ وہی ہے. اس لیے اللہ اکبر, لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. میرے بیٹو, میرے عزیزو, یہ آپ کے پاس حق کا علم آیا ہے, کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا. سائنس کی تحقیق کی ہے, سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں, ماہرین یہ کہتے ہیں, محققین یہ کہتے ہیں, یہ تحقیقیں ان کی حقیقت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن, یہ صرف گمان ہے. حق جو ہے العلم, یہ صرف وہی کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھیں نا, میڈیکل سائنس پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں,
اور دوسری ٹیکنالوجی کو آپ حاصل کریں، لیکن اس کے اوپر جو فیصلہ کن حیثیت رکھنے والا ہے وہ یہ علم ہے جو اللہ نے وحی کے ساتھ، جو چیز اس کے خلاف ہو اس کی اصلاح کر دیں، اس کو روک دیں، یہ کام نہیں کرنا وغیرہ فساد ہو جائے گا۔ تو وہ چیزیں بھی ضرورت ہے زندگی کی، اس کو حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن حاوی اور جو اوپر بالادست علم ہے وہ وحی کا علم ہے، تو اس کی بنیاد وحی کا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان ذکر کی، یعنی ایمان کا معنی ہے جو آیا ہے اس پر یقین رکھنا ہے، تصدیق کرنی ہے، اس کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور ایمان کی بنیاد ایمان بالغیب کے اوپر ہے، بن دیکھے ماننا ہے، تجربہ کر کے، لیبارٹری میں چیک کر کے اور سائنٹسٹوں کی تصدیق لے کے مانا، تو سائنس کو مانا، ایمان تو نہیں، ایمان تو نہیں۔ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا آمنت باللہ، ایمان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمنت بالرسول، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، میں نے مان لیا، میں نے مان لیا۔ اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے اور قرآن اور حدیث جو ہے اس کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے کہ لوگ ابھی تک نہیں جانتے، جو بات قرآن کی ہے حق وہی ہے، لیکن لوگوں کو ابھی پتہ نہیں، لوگوں کو ابھی پتہ نہیں، وقت آئے گا کہ پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ چیزیں۔ اس لیے شاید بیٹھے ہوئے اور بھی اہل علم بیٹھے ہوئے، اسی دور میں لوگ کہتے تھے کہ یہ حدیث تو عقل کے خلاف ہے، کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج سائنس نے بتا دیا کیسے ہوتا ہے۔ مکھی جو ہے یہ بیماریاں لے کے پھرتی ہے، گندگی میں جاتی ہے، وہاں سے بیماری اٹھاتی ہے، آگے دوسری جگہ پر بیماری کے جراثیم منتقل کر دیتی ہے، اور اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ جو بیماری والا پہلو ہے اس کو پہلے اگر آگے منتقل کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں یہ بتایا تھا جب کوئی جو ہے نا یہ چیز نہیں تھی، خوردبین، جس کے ساتھ انسان مائکروسکوپ کے ساتھ کسی باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے اور لیبارٹری کے اندر اس کا تجزیہ کرتا ہے، اللہ کے بتانے سے بتایا تھا۔ جو باتیں خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کی بھی تصدیق کرنا، اور جو حکم دیے ان کی تعمیل کرنا، اور جو قیامت کے بارے میں کہا اس کی بھی کرنا، اور جو ماضی کے بارے میں کہا اس کی بھی تصدیق کرنا، یہ ایمان بالغیب جو ہے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور علم، اس کے بعد علم لے کے آئے ہیں، اس دین کی بنیاد علم کے اوپر ہے۔ علم کے متعلق میں نے شروع میں گفتگو کر دی ہے کہ علم جو ہے یہ اس امت کا امتیاز ہے، اور اس کا اصل امتیاز دین کا علم ہے، اصل امتیاز دین کا علم ہے۔ دوسرا علم جو ہے اس کی نفی نہیں ہم کرتے، اس میں بھی ان کو ممتاز ہونا چاہیے، اس میں بھی ان کو ممتاز ہونا چاہیے، لیکن اس میں مقلد نہیں ہونا چاہیے، اس میں مقلد نہیں ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، نہیں، ہمیں اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے منہج کے مطابق اس پہ ریسرچ کرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے اور پرکھنا ہے۔ دنیا میں بھی مقلد نہیں ہونا چاہیے، دین میں بھی مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تو دعوت ہی ہے، تقلید نہیں چلے گی، علم چلے گا، تحقیق چلے گی۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دین میں بھی مقلد نہیں ہے، دین میں بھی جو کسی نے کہا ہے کہاں سے دیا ہے، کیا بنیاد ہے، کیوں کہا، کیا اس کی دلیل کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی ایسے نہیں، ادھر سے آ گیا امریکہ نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، مان لیا، نہیں، مقلد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مقلد اندھا ہوتا ہے، مقلد اندھا ہوتا ہے، اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تکن اما، ایک اثر ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو لائی لگ نہیں ہونا چاہیے، جن نے آخیا وہ پیچھے ٹوٹ گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء کو تو خاص طور پر ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیسٹ میں سنا چلو جی اسی کو بنا لیا اور بیان کر دیا، نہیں، اسے پڑھا کریں، کتابیں دیکھا کریں، علم سیکھا کریں، اس کے اندر تحقیق کیا کریں، پکی بات کیا کریں۔ ہمارے شیخ مولانا ارشاد الحق صاحب حافظہ اللہ مبارک فیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی حوالہ جو ہے نا وہ کسی کتاب میں دیا گیا اور وہاں سے نقل نہیں کیا جب تک خود اس حوالے کو چیک نہیں کر لیا۔ تو علم کے اندر تحقیق ہوتی ہے، تحقیق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو علم جو ہے یہ تحقیق کا راستہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عبادات، وضو اور اس کے مسائل، عبادات کے مسائل، نماز کے، اس لیے کہ دین کی بنیاد ایمان اور علم کے بعد نماز کے اوپر ہے، عماد الدین، نماز اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ سے میں بیٹھا کہوں گا،
ہمارے بہت بڑے مربی اور مسلح ہیں مولانا عتیق اللہ صاحب حفظہ اللہ وبارک فیہ. ان کی ہر مجلس کے اندر تلقین اور وصیت یہی ہوتی ہے کہ علماء ہو، طلباء ہو، عوام ہو، خواص ہو، کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے، دین کا ستون ہے. اس کے ساتھ دین قائم، نماز میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دوسرے مسائل ہیں، اور آخر میں جا کے پھر 2 باب ذکر کیے ہیں، 2 کتابیں ذکر کی ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے خطبات میں یہ منقول ہے مستدرک حاکم میں، اور موطا کے اندر بھی یہ روایت ہے، لیکن وہاں تو سند کے بغیر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم راہ راست پر رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا ما تمسكتم به، کتاب اللہ و سنت رسولی، اور سنت کے بھی الفاظ ہیں. مسلم حاکم کے اندر مسند یہ روایت موجود ہے، اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی عاصم کی جو سنہ ہے اس کے اندر اس کا روایت ذکر کی ہے، وہاں اس کی تقریر فرمائی ہے، اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو 2 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. تو امام بخاری آخر میں پھر اس کتاب کو لے کے آئے ہیں کہ کتاب ختم ہو رہی ہے. تو وصیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہو، تعلما و دراستا و تفقہا و تلاوتا و تطبیقا و عملا، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑے رہو، فہما و دراستا و روایتا و تعلما و تعلیما و اشاعتا و تنفیذا، اس کے ساتھ جڑے رہو، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو. تو کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، انشاءاللہ راہ راست پر رہو گے. اور یہ راہ راست آپ کو اللہ اکبر الحقنی بالصالحین نیکوں کے ساتھ ملا دے گا. اس کے پیش رہو، اور اس کے اولین امام اور آگو جو ہیں وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے ان کی جماعت. فرمایا علیکم بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑو. جماعت کون ہے؟ فرمایا مان علیہ مصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے جماعت. اس جماعت کے ساتھ ملنا ہے. اور اس جماعت کے ساتھ ملانے والے کون ہیں؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور آپ نے فرمایا علیکم بالجماعۃ وإیاکم والفرقہ، من اراد مقبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعۃ، یہ حدیثوں میں بیان کی. تو لوگوں نے امام عبداللہ بن مبارک سے پوچھا من جماعت، جماعت کون ہے؟ کہنے لگے ابو بکر و عمر. ابو بکر اور عمر الجماعت ہے، ابو بکر اور عمر سے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو دوسرے خلفاء ہیں اور جو دوسرے ملوک ہیں، جو دوسرے حکام ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق چلتے رہے، ان کی عدالتوں میں کتاب و سنت تھا، اور ان کے مسجدوں کے اندر علم کے حلقے تھے، اور ان کے ذریعے یہ دین آگے منتقل ہوا. جو کو غلط ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم کسی کی غلطی کو یہ نہیں کہ ہم اس کا دفاع کریں، لیکن جو لوگ چلے گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اب جس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا، میں اور تو اس کے بارے میں منہ کھولے. اگر مقدمہ عدالت کے اندر زیر سماعت ہوتا ہے تو اس پر بات کرنا لوگ کہتے ہیں توہین عدالت ہے. تو جو اللہ کی عدالت میں چلا گیا اس پر میں فیصلے کرتا رہتا، مجھے میرا حق ہے، میرے لیے جائز ہے. اس لیے سلف کا منہج یہ ہے کہ جو معاملہ نکال لو، معاملے اللہ کے پاس. ہاں جو صحابہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بنات طاہرات ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے. ان کے بارے میں دل کے اندر کھوٹ ہو تو یہ کھوٹ ایمان کی کمی ہے، یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے. اللہ اکبر. سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے، جن کے بارے میں جو منافقین نے زبان تان کھولی اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہیں جنت میں جانے والے، یہ ہیں جہاد کرنے والے، یہ ہیں اس طرح کرنے والے. اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے. کیا کفر کیا ہے؟ ان صحابہ پر طعن کیا، ان کی توہین کی، ان کی توہین کی. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اس آیت کا سبب نزول پڑھتے تو دیکھیں، وہ کہتے تھے یہ قراء، یہ کمزور سے لوگ،
یہ جن کے پاس کھانے کو بھی پورا نہیں ہے، بھوکوں اور فاقوں کے مارے ہوئے ہیں، یہ جا کے رومیوں سے لڑے اور یہ جنت کے بادشاہ بنے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، توہین کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی آیتوں کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں، سچے علماء اور جو خلفاء ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین، یہ آیات من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے۔ ان کا مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں تان کرنا، یہ تو اللہ کی آیتوں میں اڑانے کی بات بن جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور اس کے بعد پھر کتاب التوحید لے کے آئے۔ کتاب التوحید اس لیے کہ دین کی ابتدا بھی توحید سے ہے اور دین کی انتہا بھی توحید ہے، کہ انسان کی توحید خالص ہو جائے، سچی ہو جائے، پکی ہو جائے، اور توحید ایسی راسخ ہو جائے کہ انسان میں، انسان کے ریشے ریشے، روئیں روئیں، رگ رگ اور انگ انگ میں اتر جائے۔ سوچوں میں توحید، زبان پہ توحید، دل میں توحید، عمل میں توحید، اللہ کی توحید۔ اور توحید جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، قبروں میں جا کے سجدہ نہیں کرنا۔ توحید بہت ہی وسیع، گہرا اور کمپریہنسو اور شامل علم ہے۔ یقین جانیے توحید کے جو مطالب ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، انسان جب پڑھتا ہے تو انسان کو سچی بات ہے یہی نظر آتا ہے کہ ابھی بہت کمی ہے، ابھی بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچا بولا ہے، مخلصین میں شامل فرمائے اور توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس میں دعوت کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہوتی تھی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی انسان مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل، یعنی لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھو، اس کے تقاضے سمجھو، اس کی شروط سمجھو، اس کے مطالب سمجھو کہ لا الہ الا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ دانا مشکلات لا الہ، کہ لا الہ کی جو مشکلات ہیں وہ میں جانتا ہوں، اس لیے جب میں توحید کی طرف آتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، تیرے دماغ میں وہ صنم خانہ، اللہ اکبر، تو نے دماغ میں صنم خانہ جلایا، سجایا ہوا ہے، اور لات و منات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، ابھی اس دور کے نئے لات و منات ہیں، ابھی اس دور کے نئے لات و منات ہیں۔ اور اس نے کہا تھا کہ صنم کدا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اب تو اللہ اکبر، ان مسجدوں کے مقابلے میں، بیت اللہ کے مقابلے میں ایسی ایسی جگہیں بنا لی گئی ہیں کہ جہاں ماتھے بھی ٹیکے جاتے ہیں، طواف بھی کیے جاتے ہیں، قربانیاں بھی دی جاتی ہیں، پردے بھی پہنائے جاتے ہیں، اور ان کے گلاب سے غسل بھی دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر توحید بہت ہی کمزور ہوگی، بہت ہی کمزور ہوگی میرے بھائیوں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ کھل کے توحید کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر دی، فرقہ واریت کی بات کر دی۔ توحید فرقہ واریت ہوگی جو انسانوں کو اکٹھا کرنے والی، جوڑنے والی، شرک تفریق کرنے والا ہے، توحید متحد کرنے والی ہے۔ توحید سے وحدت آتی ہے، توحید سے وحدت آتی ہے۔ توحید تو وہ ہے، اللہ اکبر، جو انسان پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو ایک کلمے کے اندر اس طرح اکٹھا کر دیتی ہے کہ مشرق کے اقصی مشرق میں رہنے والا، اقصی مغرب کے ساتھ جو رہنے والا ہے، یہ کلمہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور یہ کلمہ اور یہ ایمان اور یہ دین کی تو ایسی وحدت ہے اور ایسا اس کا تعلق ہے کہ جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، عرش کے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کو عرش کے نیچے جو حاملین عرش ہے، الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، وہ بھی یستغفرون للذین آمنوا، یہ توحید والے سچے ایمان والوں کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ توحید وحدت پیدا کرتی ہے، اور شرک جو ہے یہ تفریق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے شرک جو ہے اس کو سمجھنا، اور خاص طور پر میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا شرک خفی، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی۔ شرک خفی کیا ہے؟ ریاکاری، ریاکاری
صبح شہرت لوگوں کے اندر پذیرائی، میرے لیے کتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میرے مجمع میں کتنے لوگ آتے ہیں، اور فلاں جو ہے وہ اتنا رش کھینچتا ہے اور فلاں جو ہے وہ اتنا رش کھینچتا ہے. نہیں، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جن لوگوں نے اخلاص سے دین کی خدمت کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المادح والذام عندی سواء، میری تعریف کرنے والا اور میری مذمت کرنے والا میرے نزدیک دونوں ہی ایک جیسے ہیں. تعریف کرنے والے کی تعریف سن کے میں کسی گھمنڈ میں نہیں آتا، اور مذمت کرنے والے کی مذمت سن کے میں دل برداشتہ نہیں ہوتا. میں نے تو جو کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے، میں نے اس کے لیے کرنا ہے. وہ سننے والا آ گیا ٹھیک ہے الحمدللہ، اور کوئی نہیں سننے والا آیا، دو چار بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی. وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا حضرت مولانا سید اسماعیل دیلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے پوتے، ان کے بارے میں کہ انہوں نے مسجد دلی کی جامع مسجد میں واز کیا، لوگوں نے سنا اور لوگ سن کے چلے گئے، اور وہ واز میں نکلے. ایک بوڑھا آیا تو کہنے لگا مولوی اسماعیل کا واز تھا یہاں تو میں سننے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے آؤ مولوی اسماعیل کا واز میں تمہیں دوبارہ سنا دیتا ہوں. اس ایک کو واز سنا دیا. یہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے کرتے تھے، اور ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کی توفیق دے. اللہم ارزقنا صدق والاخلاص فی القول والعمل. یہ شرک خفی یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے سچی بات ہے وہ حدیث جس کو سناتے ہوئے ابو بکر کو غشی پڑتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غشی پڑتی ہے، اور ان کے شاگرد کو غشی پڑتی ہے. وہ حدیث ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اول ما تسجل بهم النار یوم القیامہ، وہ شرک خفی کا مرتکب ہے. اور یہ شرک خفی اس وقت ایسا بن جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی بات لوگ اسے راضی ہوں. تو اللہ رب العزت ایسے ریاکار کو اور ایسے لوگوں کی تحسین اور لوگوں کی داد کے طرفدار کو کافروں سے پہلے جہنم میں ڈالے گا. اس لیے شرک خفی سے اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں. توحید کا اصل مقصد یہ ہے اخلاص. اور اس دور کے اندر میں اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے بھی یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور کے اندر پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، سونا، چاندی، یہ سب کچھ ہے. اس کے لیے لوگ ہر چیز کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ رسول پیچھے چلے گئے. پیسہ، سونا، چاندی، جائیدادیں، جاگیریں، یہ پہلے آ گیا. اس لیے آج لوگ ان کے بندے بنے ہوئے ہیں. اور یہ بھی شرک ہے. انسان ان کا پرستار بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا دی ہے، تائیس عبد درہم، تائیس عبد دینار، تائیس عبد خبیثہ. جو درہم کا بندہ ہے، جو دینار کا بندہ ہے. درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا. سونے چاندی کا بندہ جو ہے تائیس عبد خبیثہ. اور جو اللہ اکبر کپڑوں کا بندہ ہے، اسے فیشن کی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کپڑے پہن کے تکبر کرتا ہے، اکڑ کر اترا کر زمین پر چلتا ہے. یہی چیز ہے اسے اپنی شکل بنانے کی، اور اپنے آپ کو، اپنے مظہر کو اور اپنی لک کو بہتر بنانے کے لیے لگا ہوا ہے. اسی کے لیے سوچتا ہے. کئی لوگوں کی یہی فکر ہوتی ہے میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میری شکل ایسے ہونی چاہیے، اور شکل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی شکل کو مسخ کرتے رہتے ہیں. مسخ کرتے ہیں. جو اللہ نے زینت دی ہے، حسن دیا ہے، اگر یہ چہرے کے اوپر ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میرا چہرہ برا لگ رہا ہے، میرا چہرہ برا لگ رہا ہے. اور کوئی دور تھا جس کی توہین اور تذلیل کرنی ہوتی تھی، جس کی تاکیر کرنی ہوتی تھی، اس کی شیئر کر دی جاتی تھی. اور آج یہ تذلیل اور تاکیر اور توہین ہم خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. سوچ ہی الٹی، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، عقل ہی پاری نہیں. اور اسی طرح خواتین کا حال ہے. ان کو تو بس فیشن کی ہے، نہ موسم کی فکر، نہ شرب و حیا کی فکر. سردی میں بھی ایسا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جس میں جسم چلک رہا ہوتا ہے. اور اللہ اکبر جب عام طور پر زندگی کے اندر ہوتی ہیں تو پھر بھی کوئی پردہ ہوتا ہے، پھر بھی کوئی موٹا لباس ہوتا ہے. اور جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو پھر تو بال بھی کھلے ہوئے، سینہ بھی ابھرا ہوا، اور سائڈوں سے جسم بھی جھلکتا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا شرمناک منظر ہوتا ہے کہ انسان زمین میں گرنے کو نہیں چاہتا ہے. یہ مسلمان بیٹھے ہیں. عبد الخبیثہ، یہ شرک جو ہے یہ بڑا خوفناک شرک ہے. تو توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بہت سارے شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن شرک بڑی خطرناک چیز ہے.
اس کو بہت اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم. اور سچی بات ہے یہ توحید جس انسان کے دل میں ہے، مماتا وهو یعلم ان لا الہ الا اللہ، جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اسے علم ہے، یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ برحق ہے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے. اور پھر اس باب کا جو اختتام فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ باب قول اللہ تعالی، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اللہ اکبر. اس باب پر اختتام فرمایا اس لیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے آخری مرحلہ وزن اعمال ہوگا. عمل کر کے گیا، برزخ میں رہا، قبر کے اندر، حشر کے اندر دوبارہ زندگی ملی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، جس کے بعد اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، نتیجہ آنے والا ہے، وہ وزن اعمال ہے. آخری مرحلہ مکلف کی زندگی کا وزن اعمال ہے. اس باب پہ اس کتاب ختم کی. اتنی لطافت ہے اور اتنے اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکات ملحوظ رکھے ہیں، اہل علم بیان کرتے ہیں، انسان حیران کرتا ہے. تو اس پر ختم فرمایا. اس کا معنی یہ ہے کتاب ختم ہو رہی ہے، وزن اعمال کا موقع آ گیا. اور ایک اور بھی لطافت ہے اس میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کا ذکر فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. میزان قسط اللہ رب العزت قائم کریں گے قیامت والے دن، عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، اور لوگوں کو صحیح سے پورا پورا بدلہ دینے کے لیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں دین کے مسائل کے اندر اور دین کے امور کے اندر صحیح اور مستند چیز کو پہچاننے کے لیے یہ ہم نے آپ کو ایک میزان اور ایک سٹینڈرڈ اور ایک معیار دے دیا ہے. صحیح بخاری جو اس کے ساتھ میل کھاتی چیز ہے وہ معتبر ہوگی، اور جو اس کے ساتھ معتبر میل جوڑ نہیں رکھتی، اس سے ہٹی ہوئی ہے. اور دین کے مسائل اصولی طور پر جو ہے وہ سارے صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، ایمانیات کے اندر، معاملات کے اندر، عقائد کے اندر، اور اسی طرح جہاد، جنگ، صلح، معاہدہ، بین الاقوامی مسائل، ساری چیزوں کے بارے میں اس میں رہنمائی موجود ہے. یہ میزان ہے، یہ میزان ہے، یہ کتاب میزان ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور کہتے ہیں جعلت حجۃ بینی و بین اللہ یوم القیامہ. میرے بیٹو ہم نے بھی یہ پڑھی ہے اور پڑھاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے لیے بھی یہ کتاب حجت بن جائے کہ ہمارا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق تھا، ہمارا عمل اس کے مطابق تھا. یہ علم جو ہے ہمارے لیے حجت بن جائے اللہ کی بارگاہ میں. امام بخاری نے اس کو اپنی حجت بنایا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ میزان رکھیں گے. میزان کتنی بڑی میزان ہے کہ آسمان و زمین اس کے ایک پردے میں رکھ دیجیے تو اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی میزان اللہ نے اتنا بڑا ترازو بنایا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہاں جو آپ کے استاد محترم نے فنی اور علمی، ناوی اور لغوی بحثیں کی ہیں، میں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری مجلس کے اندر اہل علم بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن ہمارے جو احباب تشریف لائے ہوئے ہیں شوق اور محبت کے ساتھ، میں ان کے لیے ذرا بات کر رہا ہوں کہ میزان جو ہے یہ برحق ہے، اور اس کے اندر اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. اور جب انسان ان غیبی باتوں کے بارے میں سنتا ہے تو فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، اور یہ کیسے ہوگا، استبعاد اور استحالہ، یہ چیز ناممکن ہے، اور یہ بہت دور کی بات ہے کیسے ہو. یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں اپنے حدود اور اپنی قوتوں اور اپنی زندگی کا جو دائرہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے. لیکن یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ جو علی کل شیء قدیر ہے، سب کچھ کر سکنے والا ہے. اور آج کل تو خیر لوگ ہوا کا بھی وزن کرتے ہیں. پہلے تو لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہوا کا وزن ہوتا ہے، لیکن آج تو لوگوں کو پتا ہے کہ ہوا کا دباؤ ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان نیچے جاتا ہے ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے، اور جیسے اوپر جاتا ہے تو ہوا کا دباؤ گھٹتا ہے، ہوا کا وزن کم ہوتا ہے. اور ہوا کے ساتھ ہی ہمارا وزن، ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے. اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انسان نے وزن کیا. اور یہ گرام جو ہوتا ہے
कितने ग्राम होते हैं किलो में? 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम यानी 1 किलो के 1000 हिस्से किए जाए और फिर उसका जो 1 हिस्सा है 1/1000 ग्राम, उसको फिर मिली 1000 में तकसीम कर देते हैं, उसको 1 ग्राम को 1000 में तकसीम कर देते हैं। और ये जो फिर 1 ग्राम 1000 में तकसीम हुआ है, ये जो ये लेबॉर्ट्रियों में और साइंटिस्ट हैं और जो माइक्रो साइंसेस के अंदर काम करते हैं, वो कहते हैं कि फिर इसकी नीचे तकसीम होती है नीनो। ये जो मिलीग्राम है उसका 1 यानी ग्राम का 1000वां हिस्सा, उसको फिर नीनो के अंदर तकसीम करते हैं और वो खरबों में तकसीम हो जाता है। ये तो इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत का क्या कहते हो, वो तो अल्लाह को नहीं। सच्ची बात है कि इंसान की जिहालत ही है जो इंसान को ये कहती है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जैसे कोई देहाती ये कर सकता है जिसने यहाँ माहौल में जिंदगी ना गुजारी हो। हम भी जब छोटे होते थे तो सुनते थे कि कोई वक्त आएगा और लोग एक दूसरे के साथ बातें करेंगे फोन के ऊपर, एक दूसरे को देखेंगे। हम कहते थे कि कैसे हो, लेकिन मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास बैठे, कनाडा में बैठे, अमेरिका में बैठे, सऊदी में बैठे, बातें कर रहे हैं अपने साथ बैठे। बल्कि अल्लाह अकबर कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, जापान में बैठा हुआ है, कनाडा में बैठा हुआ है, सऊदी में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा, सारे इकट्ठे एक जगह बैठे बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ऐसे वसाइल पैदा किए और आखिरत में अल्लाह ताला क्या करते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है, अल्लाह करना वाला है। अल्लाह ने वजन करना है अमाल का, और अमल भी तोला जाएगा और कौल भी तोला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे अमल के अंदर वजन हो। वजन किससे होगा? इखलास के साथ, इत्तिबा सुन्नत के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह के लिए खालिस किया जाए और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। अल्लाह के लिए नहीं है तो बड़े से बड़ा अमल में उसका कोई वजन नहीं होगा, जाया जाएगा। और सुन्नत के खिलाफ है तो फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं, मरदूद हो जाएगा। सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए और अल्लाह के लिए होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वन्ना माला बनी आदम व कौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर-रुमिय्या। वो कहते हैं कि किस्तास, कुरान मजीद में वज़न बिल-क़िस्तास मुस्तक़ीम, मीज़ान आया और इसके साथ एक और वजन, एक और लफ्ज़ इसी माना में इस्तेमाल हुआ, वज़न बिल-क़िस्तास मुस्तक़ीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के जो मनहजी और जो उनका इल्मी आदात हैं, उनके इम्तियाज़ात हैं, इनके बारे में बात करना इस दर्स के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती। ना बात करने वाले की इतनी सख्त होती है और ना सुनने वालों के अंदर इतना स्टैमिना होता है कि वो ये सारी बातें एक मजलिस में सुन सके। इसलिए ये सारी बातें मैंने छोड़ दी हैं, इनके ऊपर बात नहीं की। बस सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आयतें भी लेके आते हैं, हदीस भी लेके आते हैं, उलमा के, ताबईन, सहाबा के, फुक़हा के अक़वाल भी लेके आते हैं, हदीसें भी लेके आते हैं, ये बताने के लिए कि कुरान और हदीस का मंबा वही है। और उलमा ने, सहाबा के उलमा ने, ताबईन के उलमा ने फिर इसकी जो तफसीर की है उसको सामने रखकर इंसान को कुरान और हदीस को समझना चाहिए। कुरान और हदीस, किताब व सुन्नत, किताब व हिकमत, कुरान और सुन्नत और फ़हम सलफ, सहाबा और ताबईन का फ़हम, इसकी रोशनी में इंसान को आगे चलना चाहिए। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सहाबा और ताबईन के अक़वाल ज़िक्र करते हैं। वक़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर-रुमिय्या। तो किस्तास का लफ्ज़ जो है ये कहते हैं कि रूमी जुबान में, रोम और यूनान अब तो 2 हो गए, वगरना पहले इल्मी तौर पर यूनान था और सरकारी हुकूमती सतह पर रोम ने बड़ी वसी सल्तनत कायम की। सिकंदर मकदूनी बड़ी वसी सल्तनत थी उसकी, यूरोप और एशिया और अफ्रीका बड़े मुल्कों के ऊपर उसने हुकूमत कायम की थी। तो इसलिए वो रोम जो था वो मरकज था और इनकी जुबान की असल जो है वो लातीनी जुबान है, लातीनी जुबान। और यूरोप की सारी जुबानों की असल लातीनी जुबान ही है। तो लातीनी के अंदर, रोमन के अंदर और इसी तरह दीगर जुबानों के अंदर कस्कस और जस्टस, काफ और जीम, गाफ भी आ जाता है, जीम भी आ जाती है और काफ भी आ जाता है और गैन भी आ जाती है। गैन भी, कौफ भी, जीम भी, गाफ भी, ये सारे अल्फाज एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं, एक दूसरे की जगह पर आ जाते हैं। तो कस्कस वो कहते हैं कि अदलु बिर-रुमिय्या, और अंग्रेजी में भी जस्टिस,
جھینک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جسٹس کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے عادل کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ قسطاس جو ہے عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم یعنی ترازو قسطاس. اور پھر چونکہ قسطاس کا لفظ آیا اور موازین القسط قسط کا لفظ اوپر آیا وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ الْمَصْدَرُ الْمُقْسِطِ. یہاں ایک اور لغوی نقطہ انہوں نے بیان کر دیا کہ قسط اور قسط عربی زبان کے اندر بڑی نزاکت اور حساسیت بھی ہے. زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے. اس لیے شیخ صاحب نے کہا نا کہ مصدر المقسط نہیں مصدر المقسطی. تو آپ کو توجہ دلائی نا, زبر زیر سے کام خراب ہو جاتا ہے, فاعل کا مفعول بن جاتا ہے اور مفعول کا فاعل بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ یاد رکھنے والی ہوتی ہیں. تو قسط اور قسط یہ عربی زبان کے اندر لفظ ایک ہی ہے, قاف سین طا, قاف سین طا. مادہ ایک ہی ہے, روٹ ایک ہی ہے, قاف سین طا. لیکن قاف کی زبر کے ساتھ ہو قسط معنی اس کا ظلم, قاف کی زیر کے ساتھ ہو تو معنی اس کا عدل, انصاف. انصاف اور عدل بولتے تو ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن عدل کا معنی بڑا وسیع ہے. انصاف کا تو معنی ہوتا ہے دھو کر دینا, لیکن عدل کا معنی جس کا جو حق ہے پورا, چوتھائی ہے یا تہائی ہے یا چھٹا ہے یا آٹھواں ہے, جو ہے اس کا وہ حق دیا جائے, یہ عدل ہے, یہ عدل ہے. اب کسی کمزور کو 1.5 من وزن اٹھا کے کہیں گے اوپر چڑھو, تو یہ عدل نہیں ہوگا. اور ماشاءاللہ کوئی توانا اور جوان ہو, اس کو 2 من بھی آپ کہیں گے لے کے چلے جاؤ, وہ چلا جائے گا. لوگ جاتے ہیں. تو عدل اور چیز ہے اور انصاف اور چیز ہے. عدل جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں جہاں کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, قائما بالقسط. اور ہمیں بھی یہی کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ میں. اللہ اکبر. یہ بات کہیں دور نکل جائے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھک گئے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی بات ختم کروں انشاءاللہ, اور بس سبھی اختتام کی طرف پڑھ رہے ہیں. تو وقال مجاہد یقال القسط مصدر المقسط, مقسط عادل کے معنی میں ہوتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین, المقسطون علی منابر من نور. حدیث میں بھی آتا ہے, قرآن میں بھی آتا ہے. اللہ نے یہ حکم دیا ہے اقسطوا, عدل کرو. ان اللہ یحب المقسطین, عدل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور عدل جو ہے اگر دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے اتارے ہوئے نظام عدل کے مطابق ہو سکتا ہے جو نبی لے کے آئے ہیں. فقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ليقوم الناس بالقسط. اور عدل کیا ہے قائم, حضرت عمر کا عدل, حضرت ابوبکر کا عدل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل, جنہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عدل, یہ نہیں کہ اگر کوئی سٹار والا ہے کسی عدالت میں نہیں جا سکتا, اگر کوئی اقتدار والا ہے تو وہ اس کو عدالت نہیں بلا سکتی, اور بلائے بھی تو بلاتی رہے گی, جاتے نہیں. یہ نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہو کے رہے گا, وہ نافذ ہو کے رہے گا, کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں. جبرت الرحم جب آیا تھا تو اس کا پاؤں آ گیا ایک دیہاتی کی نا, کسی دیہاتی کا پاؤں آ گیا اس کے تہمت کے اوپر, اس کا تہمت زمین کے اوپر گھسنا تھا. تو جب پاؤں آیا تو تہمت اس کا کھل گیا, اس کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ میرا تہمت کھل گیا. اس نے پیچھے مڑ کے اس کے تھپڑ مار دیا دیہاتی کو, کعبے کا طواف کر رہے اور حضرت عمر کے پاس چلا گیا کہ یہ شہزادہ ہے, یہ اپنے علاقے کا راجا ہے, اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. میں نے بلا لیا, کہا کہ تو نے اس کو کیوں مارا ہے؟ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں, راجا ہوں, اپنے علاقے کا میں مالک ہوں, اور یہ ایک دیہاتی بدوی آدمی ہے, اس نے میرے لباس کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں رکھ دیا, مجھے بے لباس کرنے لگا, اس لیے میں نے مارا ہے. انہوں نے کہا یا اس سے معافی مانگو یا پھر بدلا دو. بدلا دو. بدلا کیا؟ جیسے آپ نے مارا ہے ویسے یہ مارے گا. میں نے کہا ہے یہ تھپڑ مارے گا مجھے, میں بادشاہ اور یہ عام آدمی. میں نے کہا ہاں کتاب اللہ کا راز, اللہ کا قانون ہے, یا معاف کر دے یا بدلا دینا پڑے. کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا موقع دے, میں انشاءاللہ صبح آپ کو بتاؤں, رات کو بات گیا. یہ ہے عدل, یہ عدل دین کے ساتھ قائم ہوتا ہے. یہ جو تم نے لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں بڑی بڑی
یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ جتنے بنائے ہوئے نظام اور جتنے بنائے ہوئے قوانین اور دساتیر ہے یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ عدل اگر ہے تو وہ اللہ کے قانون کہتا ہے، وہ اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کہتا ہے۔ جب تک یہ نافذ نہیں ہوگی دنیا ظلم ختم نہیں ہو سکتی۔ تو العدل القسط مصدر المقسط وهو العادل والقاسط وهو الجائر۔ اور اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ذکر کی ہے۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع، عمارة نہیں عمارة، عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سند کے پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، سچی بات ہے۔ جب ہم سند پڑھتے ہیں نا اور اپنی سند کا بھی استحضار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے پڑھا تھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا تھا، اور وہ دور یاد آ جاتا ہے جب استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا، اور اس دور کی اپنی لذت ہے اور اس دور کی اپنی ترنگ ہے جب انسان طالب علم کے زمانے میں ہوتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر امام بخاری تک یہ ہمارا واسطہ پہنچتا ہے، متصل سند ہے الحمدللہ ہمارے پاس۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد احمد بن اشکاب کا ذکر کیا، ان سے میں نے سنا، انہوں نے اپنے استاد حضرت احمد بن اشکاب محمد بن فضیل بن غزوان کا ذکر کیا، ان سے سنا۔ وہ ان کے ساتھ عمارت بن القعقاع یہاں ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، لیکن حدثنا کے ساتھ دوسرے مقام پر عمارہ سے محمد بن فضیل کی روایت موجود ہے۔ ان ابی زرعہ، ابو زرعہ یہ تابعی ہیں اور یہ بھی اپنی کلیت کے ساتھ معروف ہے، جیسے ابو ہریرہ ان کا نام عبد الرحمن تھا اور ان کا نام جو ہے وہ ابو زرعہ کا حرم بھی بتایا گیا اور عمر بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا نام یہ تھا، لیکن اپنی کلیت کے ساتھ ایسے ابو زرعہ کہا جاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے ملازم شاگرد ہیں، بڑا فخر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت کرتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حافظ الحدیث اور راویۃ الاسلام، اللہ نے ان کے ذریعے بہت ساری احادیث امت تک منتقل فرمائی، 5000 سے زیادہ ان کی روایات ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بڑے ہی حدیث تھے اور حافظ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جدا نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو فرمائیں تو میں محروم نہ رہنا، محروم نہ رہنا، ہر وقت ساتھ، ہر وقت ساتھ، ہر وقت ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ یتیم تھا، یتیمی میں بڑا، اور پھر ابو ہریرہ ایک قبیلے کی بڑی رئیسہ خاتون تھی بنت غزوان، اس کا نوکر بن گیا، اور نوکر کی مزدوری کیا تھی؟ صرف پیٹ بھر کے روٹی کھانی، اور وہ کون سی روٹی؟ جو ان کی بچی ہوئی ہے، ان کی بچی ہوئی روٹی۔ اور کام کیا تھا؟ جب وہ سواری کرے تو نکیل پکڑنی ہے، اور جب اکٹھے ہو جائے، جب سو جائے آرام کرے تو چوکیداری کرنی ہے، یہ مزدوری تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابو ہریرہ کو اللہ رب العزت نے وہاں سے اٹھایا، اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچا دیا، اور پھر ابو ہریرہ اس دین کا ایسا طالب بنا اور ایسا حافظ بنا کہ ابو ہریرہ کو اللہ نے دین کا امام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ نشأت یتیما وکنت اجیرا لبنت غزوان علی ملی بطنی احدو بهم اذا رکبوا واحفظهم اذا رقدوا، جب سوار ہوتے تو میں خودی خانی کرتا اور جب سو جاتے تو میں نگرانی کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو ہریرہ کو اللہ نے دین کی دولت دی، تو جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما۔ یہ دین ہے میرے بیٹو، یہ دین ہے، دین سے لو، دین انسان کو بلندی میں طرف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں۔ کلمہ زیدوں کی کلمہ ہے، لیکن کلمہ جو ہے وہ کلمتوں بہا کلام ان کا دیوا، ابن مالک نے کہا ہے نا وہ کلمتوں بہا کلام ان کا دیوا، کبھی پوری کلام کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ تو کلمتانی سبحان اللہ یہ بھی مکمل کلمہ ہے، وبحمدہ یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور با جار مجرور کے ساتھ مل کر با حمد مضاف اور ہی مضاف الیہ، یہ معذوف کے متعلق ہے، متلبسن کے یا اتلبس کے، کہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ رب العزت کی حمد کو اپنا اوڑھ
اوڑھنا بچھونا بنا کر، تلبس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اپنا لباس بنا لینا، کسی چیز کو اپنے اوپر طاری کر لینا. ہم اس کے لیے جب بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ چیز اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی لیٹا بھی اس پہ ہے، اوڑھا بھی اس کو ہے، یعنی اسی چیز میں لپٹا ہوا ہے. وَتَلَبَّسُوا بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد میرا لباس ہے، یہی میرا پہناوا ہے، یہی میری پہچان ہے، میں اسی میں ہر وقت لگا ہوا ہوں. وَتَلَبَّسُوا بِحَمْدِهِ یا مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهِ، اللہ کی تسبیح سبحان اللہ. متلبسا بحمدہ یہ حال بن جائے گا اگر واو حالیہ ہو، یا واو عاطفہ ہو تو اتلبس یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور سبحان اللہ، یہ سبحان جو ہے یہ علم التسبیح، کلمہ سبحان جو ہے یہ تسبیح کا علم ہے، تسبیح کا علم ہے. اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اسبح اللہ تسبیحا، سبحان اللہ کا معنی کہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں. تسبیح کرنا سبحان اللہ، اس سے پہلے فعل جو ہے معذوف ہوگا. اسبح اللہ تسبیحا، اور تسبیح کیا ہوتا ہے؟ سباح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، اور سباح کا معنی ہوتا ہے دور چلے جانا. والسابحات سبحا، تیرتے ہوئے روح کو لے کر بہت دور نکل جاتے ہیں، پکڑ نہیں سکتا. تو سباح کا معنی تیرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی دور جانا بھی ہوتا ہے. تو سباح کا معنی ہوتا ہے کہ میں یہ اظہار اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر نقص، ہر کمزوری، ہر عیب اور ہر کمی سے پاک اور منزہ اور بہت دور اور بہت اونچے ہیں. اللہ کی تسبیح، اللہ اکبر. اور اللہ کے ناموں میں سبوح یہ نام ہے، سبوح یعنی ہر عیب سے پاک اور منزہ، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کی ضد نہیں، اینٹی نہیں ہے اس کے جو اس کو دبانے والا ہو، اور کوئی اس سے اوپر بھی نہیں ہے اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے. کوئی اس کے اوپر ہو، اس کے برابر ہو، کوئی برابر نہیں ہو، اوپر صبر ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی مثیل بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی ضد اور نظیر بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ان ساری چیزوں سے پاک، اور اس کی تعریف اسی طرح ہے جس طرح اس نے اپنی تعریف کی ہے، یہ اس کے رسولوں نے تعریف کی. اس کے بارے میں اگر کوئی بات ایسی کہتا ہے جو اس کی شان کے شاعر نہیں ہے، جس کا علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان جاہل لوگوں کی باتوں سے بھی پاک ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جن جن چیزوں کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا اللہ ان سے پاک ہے. نہ کو اس کی بیوی، نہ کو اس کا بیٹا، نہ کو اس کا وزیر، نہ کو اس کا مشیر، نہ کو اس کا پارٹنر، نہ کو اس کو مشورہ دینے والا، نہ کو اس کو پوچھنے والا، نہ کو اس کو ٹوکنے والا، نہ کو اس کو روکنے والا. ان ساری چیزوں سے پاک ہے. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ایک دوسرا انداز ہے. لا الہ الا اللہ یہ تسبیح، یہ کلمہ توحید ہی کا ایک دوسرا انداز ہے. اور لا الہ، اللہ رب العزت کے سوا کوئی الہ نہیں. جس کو بھی لوگوں نے الہ بنایا ہے، اللہ کے برابر کیا ہے، یا اللہ کی صفات اس کے اندر مانی ہے، یا اللہ کے نام جو اسماء الحسنی ہے ان کے اوپر لگا دیے ہیں. کسی کو غوث بنا دیا، اور کسی کو گنج بخش بنا دیا، اور کسی کو کشتی پار لگانے والا بنا دیا، اور کسی کو غریب نواز بنا دیا. یہ کام اللہ کے ہیں. یہ جو لوگوں کے اوپر لوگوں نے نام لگا دیے، یہ اللہ کا نام کسی کے اوپر لگا دینا یہ بھی اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ زیادتی ہے. اللہ لوگوں کی ان باتوں سے بھی پاک. سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو یہ کہتے ہیں اللہ ان سے پاک. اور لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ بنایا. اللہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جہالت کے ساتھ. چاچڑ مانگ مدینے جس سے کوٹ بٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. سبحانہ و تعالی. اور اس طرح کی جہالت ہے. وہ ہمارے علاقے میں بھی ایک بزرگ تھا اور اس کو ثانی صاحب کہتے تھے. پہلے بزرگ تھے ان کو شیر ربانی کہتے تھے، اور دوسرے ان کے بعد ان کو ثانی صاحب کہتے تھے. اور پھر ان کا نام رکھا ثانی لا ثانی، یعنی یہ تو دوسرا ہے پہلے کے بعد، لیکن لا ثانی اس کے بعد تو دوسرا نہیں ہے. تو اس کی بدا میں وہ کہتا ہے او بھی لا ثانی، یہ بھی لا ثانی، کمجھ پہ آ گیا. یہ بھی لا ثانی، او بھی لا ثانی، یہ بھی لا ثانی. او حکم کرے اے موڑ دے، او توڑ دے اے جوڑ دے.
یہ شرک ہے. یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اس وقت بیان ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعبیر ہے, اسی کا اظہار ہے. سبحانہ و تعالی عما یصفون. اللہ اکبر. اتاهم اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ رب العزت اپنی الوہیت کا بیان کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ سبحانہ و تعالی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. تو سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح ہے, اور اللہ کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہے. ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ہم تو سچی بات ہے مادیت اور روحانیت سے دور ہو گئے, اس لیے ہمیں کائنات کی تسبیح نہیں سنتی. لیکن صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکروں کی تسبیح سنتے تھے. کنکر سبحان اللہ. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اٹھاتے تھے تو لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آتی, اور بعد سے آبا کے لیے بھی ایسے ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو تو آتا ہے انا سخر الجبال معه مسبحین بالعشی والاشراق. اللہ نے پہاڑوں کے تابع کر دیے, پہاڑ سبحان اللہ کہتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکر سبحان اللہ کہتے تھے. اللہ کنکر سبحان اللہ کہتے تھے. اور آپ کے خلفائے راشدین کے لیے بھی یہ تھا, اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مٹھی میں کنکر ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ابو بکر کو دے دیے وہاں بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, عمر کو دے دیے وہاں بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, عثمان کو دے دیے وہاں بھی کہہ رہے ہیں. آگے کے لیے خاموش ہو گئے, اس لیے کہ ان کی نسبت پکی ہے, اور وہاں وہ مقام نہیں ہے جو ان کا مقام تھا. یہ تو وہ ہے کہ منتوب شدہ منشور. اللہ اکبر. یہ تو وہ لوگ ہیں ابو بکر, عمر, عثمان. اور یہ جو تام کرنے والے ہیں یہ ایک شخصیت سے شروع ہوتے ہیں, پھر معاویہ پہ آتے ہیں, پھر عثمان پہ جاتے ہیں, پھر ابو بکر اور عمر بھی نیچے آ جاتے ہیں, وہ بھی نہیں بچ پاتے. اس لیے یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے, تباہی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ, پوری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے ہمیں بھی اس کا حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. صبح شام اس کی تسبیح کریں. کیا اللہ ہر عیب سے پاک, ہر کمی سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ظلم سے پاک, اور کسی خلل اور کسی خرابی سے پاک. وہ پاک ہے, تو پاک منزہ, پاک منزہ, ہر عیب و نقصان. اللہ اکبر. حمد ثنا تعریف تیری میں آنکھاں دلوں سے پاک. اللہ اللہ پاک منزہ, کوئی عیب نہیں اس کی ذات میں, کوئی کمی نہیں, کوئی کمزوری نہیں. سبحان اللہ. وبحمدہ, اور تعریف ہے اس کی, تعریف ہے اس کی. اللہ اکبر. لکھ لکھ حمد ثنا اس پاک منزہ تعریف, تے ذرے و شکر گزارنا اوڑک میں بدنا. اللہ اکبر. اس کے لیے تعریف ہے. حمد الثناء بالجمیل, اس کی خوبیوں اور کمالات کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا. لیکن کیسے؟ مال محبت و تعظیم, اس کی محبت بھی دل میں ہو اور اس کی تعظیم بھی ہو. کئی دفعہ لوگ تعریف کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے, جاہل کو علامہ کہہ دیتے ہیں, اور دبلے بدلے کو پروان کہہ دیتے ہیں. ہوتا ہے یہ تعریف نہیں ہوتی, یہ مذاق ہوتا ہے. اللہ کی جو تعریف ہے الثناء بالجمیل مال محبت و تعظیم, اس کی محبت کے ساتھ اور اس کی تعظیم کے ساتھ. اور اللہ کی حمد جو ہے یعنی اپنے کمالات, اپنی نعوت, اپنی صفات, اور اپنی صفات, اپنے اسماء حسنہ, اپنی صفات اولا, اور اپنی نعوت جلال, ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی تعریف ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں, اور جبین نیاز سجدے میں رکھی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت, میں تیری تعریف نہیں کر سکتا, تیری تعریف ویسے ہی جیسے تو نے کی. ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے. اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, قرآن نازل کیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اللہ نے سارے جہانوں کی پرورش کر رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ, دنیا میں بھی اس کی تعریف ہے, ابتدا میں بھی اس کی تعریف, اور انتہا میں بھی اس کی تعریف. اس کی تعریف ہے, تعریف اس کی. إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ.
اللہ کی تعریف، ہر چیز بول بول کے اس کی تعریف کر رہی ہے. اور لوگ کہتے ہیں زبان حال سے بول رہی ہے، نہیں، ہمارا تو ایمان ہے زبان کال سے ہوتی ہے، زبان کال سے ہوتی ہے، ہر چیز بول کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور یہ کتنا عظیم کلمہ ہے اور کتنی برکات ہے. آپ سنتے رہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا جو بندہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بے شک وہ سمندروں کی جھاگوں کے برابر. اللہ اکبر. اور اللہ رب العزت سبحان اللہ بندہ 100 دفعہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دیتے ہیں اور 1000 گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت جنت میں جو باغ ہے اس کا ایک، اس کی ایک جنت میں کھجور لگا دیتے ہیں، جنت میں اس کی ایک کھجور لگا دیتے ہیں. اور الحمدللہ، اللہ اکبر، کبھی حمدہی کے ساتھ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی، یہ کلمے دو ہیں، ایک اللہ کی تسبیح کا کلمہ سبحان اللہ اور ایک اللہ کی حمد کا کلمہ و بحمدہ، متلبسا بحمدہ یا تلبس بحمدہ، یہ دو کلمے ہیں. اور اگلا سبحان اللہ تو پہلے کا تکرار ہے، سبحان اللہ پہلے کا تکرار ہے. اور العظیم اس کے بعد جو آیا ہے، یعنی ہم جتنی بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، جتنی بھی اس کی حمد کرتے ہیں، العظیم کوئی اس سے بھی بڑا، کوئی اس سے بھی بڑا، کوئی اس سے بھی بڑا. میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں، دنیا والے کرتے ہیں، سارا جہان کرتا ہے، سارے فرشتے کرتے ہیں، اللہ اس سے بھی بڑا، سبحان العظیم. اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے. اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ و بحمدہ پہلے ہے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے. آپ نے حضرت تو باری میں ذکر کیا پڑھا. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دو کلمے ہیں. حبیبتان الرحمن، یہ اللہ کو پیارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو کلام احب الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کلمہ کون سا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے، اللہ کی توحید کا کلمہ، اللہ کی تکبیر کا کلمہ، اللہ کی حمد کا کلمہ، اللہ کی تسبیح کا کلمہ. یہ اللہ کو پیارے ہیں اس لیے کہ وہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی تسبیح کی جائے، کہ وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کمزوری نہیں، اس کا مستحق ہے. باقی ہر جگہ کوئی نہ کوئی کمی ہے. سب سے بڑی کمی تو یہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ نہیں، کوئی عدم تھا، اس کو وجود بخشا، اور پھر وقت آیا کہ وہ نہیں رہا، موت آ گئی، موت آ گئی، اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے کوئی عیب نہیں ہے وہاں. اللہ رب العزت ہی وہ ہے جس کے لیے تسبیح ہے اور کسی کے لیے تسبیح نہیں. اور اللہ رب العزت ہی وہ ہے جس کے لیے حمد ہے کہ حقیقی حمد اسی کے لیے ہے کہ سب بنایا بھی اس نے، جو کسی کو ملا ہے اس کا دیا ہوا. کسی کو شکل ملی ہے، کسی کو مال ملا ہے، کسی کو عزت ملی ہے، کسی کو علم ملا ہے، کسی کو دولت ملی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو تعریف کوئی کسی کی کرے گا، اصل میں اسی کی ہوتی ہے. ہر جب کو نہیں سجدہ بآستار اصل، تعریف جس کی کرتے ہیں اصل میں اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے کہ دینے والا بنانے والا وہ ہے، جس کو جو ملا اس نے دیا. اور خود اس کے کمال اور اس کے جمال کا تو ہم یہاں تازہ ہی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کا تم نے ذکر فرمایا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. کئی چہرے اس دن تر و تازہ رونق دار ہوں گے اپنے پروردگار کے نام دیدار ہوگا. وہاں جا کے پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میرا مالک کتنا حسین ہے. اور وہ اتنا حسین ہے کہ جنتی جنت میں جب اس کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائیں گے تو واپس آئیں گے. جنت میں داخل ہوئے تو یوسف کا حسن لے کر داخل ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کی ملاقات کر کے آئیں گے تو بیویاں کہیں گی تمہارا حسن بڑھ گیا ہے. اللہ اکبر، تمہارا حسن بڑھ گیا. اللہ کو دیکھے نہیں تم کا حسن بڑھ گیا. اللہ کے حسن جمال کا کیا سبحان. یہ چیزیں میرے بھائیوں سمجھنے کی ہیں، جاننے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، اور ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہماری مجلسیں خصوصی ہوگی اور ان کے اندر یہ تذکرے نہیں رہے. اصل چیز یہی ہے اللہ کی محبت، اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق، ایسی وابستگی کہ انسان اسی کے بارے میں سوچے اور اسی کا نام لے اور اسی کی باتیں کرے، اس کے انعامات کی، اللہ کی معرفت. یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک علم کی 2 سطحیں، ایک العلم باللہ، اللہ کی معرفت، اور دوسرا العلم بشرع اللہ باحکام اللہ، اللہ کے احکام و شرائع کا علم. ہم اسی تک رہتے ہیں اور علم باللہ کے اندر کمزور ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
انا اعلمکم باللہ واتقاکم للہ، انا اعلمکم علم باللہ، اسماء حسنہ کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے مطابق۔ لیکن یہاں باپ ایسا ہے، اپنے خیال سے کچھ نہیں کہنا، اپنے مرضی سے کچھ نہیں کہنا، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا، اس سے آگے نہیں جانا، بس اس سے آگے نہیں، بڑا لازم کام ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ، یہ جو اللہ کی تعریف کا کلمہ ہے، یہ ایسا کلمہ ہے جس وقت انسان یہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملأ المیزان، وہ ترازو جس کے اندر زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ بھرے نہیں، الحمدللہ وہ بھر دیتا ہے۔ اللہ و سبحان اللہ والحمدللہ، اور یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، صحیح مسلم کی روایت ہے، بین السماء والارض نہیں، یہ آسمان اور اس کے نیچے کی فضا، یہ زمین کے درمیان، بین السماوات، ساتوں آسمان اور ان کے درمیان جو خلا ہے، یہ ساری فضا اور یہ سارا خلا اور یہ ساری جگہ اور یہ ساری مسافت، والارض، اور اسی طرح یہ زمین اور اس کے نیچے جو کچھ ہے، یہ نیکی اور اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ کتنی بڑی کمائی ہے میرے بھائیوں، لیکن مجھے ڈوڑ گرنے اور ٹکے کمانے سے فرصت نہیں ہے، یہ کمائی ہم کرتے ہی نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں۔ خیر جو لوگ معلوم ہیں بیچارے، وہ تو کوتاہی کریں تو ان کو تو پتہ نہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جن کا ہر وقت پہ اس کا تعلق ہے، ہم بھی ذکر نہیں کرتے، ہم بھی ذکر نہیں کرتے۔ ذکر کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام، ان کو جب اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ لا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کمی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، کمزوری نہ کرنا۔ اور ہمارے حافظ صاحب حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے درس میں فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ امام بخاری نے آخر میں یہ باب ذکر کیا ہے کہ ذکر کا اہتمام کرنا، فاذکرونی اذکرکم، ذکر یہ ایسا عمل ہے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور جہاں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے، ان المسلمین والمسلمات والی آیت ذکر ذہن میں لائیں، اللہ اکبر، سنائی دو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ آخری چیز ہے، اللہ کا ذکر آ جائے، انسان ذاکر بن جائے، اللہ کو یاد کرنے والا، یاد رکھنے والا، اور اس کے تذکرے کرنے والا، اس کی باتیں کرنے والا، اس کا علم پھیلانے والا، اس کا پیغام پہنچانے والا۔ ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، مرد بھی اور عورتیں، عبد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بات کی، فرمایا سبق المفردون، ایک توحید ہے، ایک تفرید ہے۔ کتاب التوحید کا اختتام اس حدیث پر ہوا، ذکر اور دعا کے مسائل پہلے آ چکے ہیں، لیکن یہاں لے کے آئے کہ توحید کی جو حقیقت ہے وہ تفرید ہے، الفرد، الصمد، الاحد، اللہ ایک اکیلا اکلوتا، الاحد یکتا ہے، ایک ہے، الفرد، اور وہ صرف تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دو نہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ہے۔ تو اس کی تفرید توحید ہی کا یہ درجہ ہے کہ انسان مفرد ہو، اللہ کی تفرید کرنے والا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا ذاکرون اللہ کثیرا، یہ توحید کے ساتھ تفرید کا اہتمام کرو، اپنی زندگی کے اندر ذکر لے کے آؤ، اور وہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا، علم میں پختگی پیدا کرو، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کا خادم بنا دو، اللہ کے دین کا خادم بنا دو، اور جو علماء جا رہے ہیں ان کی جگہ لینے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اہل بناؤ، ان کے علم کے وارث ہو اور ان کی مسلط کے وارث ہو، ان جیسا علم، ان جیسا اخلاق، ان جیسی قربانیاں اور ان جیسے اللہ اکبر رویے اور سلوک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ مولانا محمد رفیق قصری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ،
کیا ان لوگوں کی زندگی تھی، کیسے ان لوگوں نے کن حالات میں، کن علاقوں میں، کن جگہوں پہ بیٹھ کے دین کی خدمت کی. اور ہم تو بجلی بند ہو جائے تو پسینہ نہیں برداشت کر سکتے، اور ذرا کوئی چیز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. ان لوگوں کو لوگوں نے گالیاں بھی دی، لوگ اٹھا کے باہر بھی پھینک دیتے تھے، لیکن لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا. اس لیے میرے بیٹوں، یہ علم کا راستہ ہے، یہ دین کا راستہ ہے. اس کے امام اور پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس راستے پہ چلنے والوں کو اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا اگر استقامت کے ساتھ اس راستے پر رہے. اللہ رب العزت اس ادارے کو برکت دے، آپ لوگوں کو عالم بعمل بنائے، اور اللہ رب العزت جتنے یہاں احباب ہیں ان سب کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے مخلص، سچے، باوفا، شکر گزار اور فرما بردار بندوں کے اندر شامل فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.